جیلسی ایک نیچرل ایموشن ہے اور کوئی بھی انسان کسی سے بھی جیلس ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں آپ نے واقعہ پڑھا ہے بہت مشہور حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کہ ایون انبیاء کے بچے ایک دوسرے سے جیلس ہو گئے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے جو سوتیلے بھائی تھے وہ جیلس ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیلسی انسان کے اندر ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن یہ بہت خطرناک حد تک اگر اس لیول پہ چلی جائے جیلسی کہ یہ انسان کو اتنا نیگیٹو کر دے کہ یہ حسد میں تبدیل ہو جائے۔ اور حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ فلق میں ہم نے حاسدین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا کہا۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو آپ سے اس لیول پہ جیلس ہو جائے کہ وہ اب یہ چاہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ آپ سے چھن جائے اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور حاسد پھر اس لیول پہ دشمنی پہ جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کو تباہ و برباد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ سب سے پہلے حاسد خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے تمام جو نیک اعمال ہیں، اوبیسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جس طرح سے حسد جو ہے وہ نیک اعمال کو کھا جاتا ہے، اور بالکل ہی اسی طرح جس طرح سے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو پتہ بھی نہیں لگتا انسان کو اس کے نیک اعمال جو ہے وہ اس طرح سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد اس کی پرسنالٹی پہ اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ حاسد انسیکیور ہوتا ہے۔ ایک جیلس انسان ایک انسیکیور انسان ہے جس کی اپنی بہت سی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ شاید اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کبھی غلط ہوئی ہو تو اب وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اچھی ٹریٹمنٹ نہ ملے۔ تو سارے کے سارے جو نقصانات ہیں حسد کے وہ سب سے پہلے حاسد کے اوپر ہوتے ہیں، تو یہ تو سب سے پہلے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر۔ اس کے بعد جیلسی اتنی بری چیز ہے اگر یہ اس لیول پر پہنچ جائے جو میں نے آپ کو کہا۔ ایک تو ہے نا کہ نیچرل جیلسی کبھی کبھی بھائی بھائی کو بھائی سے ہو جاتی ہے، ایسے نیگیٹو کچھ ایموشنز آ جاتے ہیں مائنڈ میں، رائٹ، اور یہ فطری بھی ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، یہی تو اصل میں وہ کام ہے۔ جہاد بن نفس اسی کو کہتے ہیں نا، اور جہاد بھی شیطان بھی، شیطان کے خلاف بھی یہ جہاد ہے۔ تو بہرحال جیلسی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جیلسی ہماری ججمنٹ کو ہیمپر کرتی ہے اور جیلسی ہمیں حق تک پہنچنے میں روکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیوز کو عرب سے جیلسی ہوئی اور انہوں نے صرف جیلسی کے بیس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قبول نہیں کیا، حالانکہ انہیں پتہ تھا، وہ کہتے تھے یہی ہے، ہمیں پتہ یہی ہے کہ، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا ہے بیکاز آف جیلسی۔ تو اللہ معاف کرے، ایسا نہ ہو کہ ہماری جیلسی ہمیں اتنا نیگیٹو بنا دے کہ ہم حق کو بھی ریجیکٹ کرنے لگیں۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلا سلوشن تو یہ کہ جیلس پیپل ان کو کیسے اوائڈ کیا جائے۔ جب بھی جیلس لوگ آپ کو کوئی بہت بات لگائیں یا ان کے رویے سے جیلسی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو پرسنل نہ لیں اور ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا دیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں۔ نمبر ٹو، لو فار ادرز وٹ یو لو فار یور سیلف، پریکٹس کریں، اس حدیث کو انٹرنلائز کریں کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اوبیسلی اس سے آپ کی جیلسی ختم ہوگی۔ اور نمبر تھری، اپنے اوپر کام کریں، اپنی انسیکیورٹیز پہ کام کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، بجائے کہ دوسروں سے کمپیئر کر کر کے جیلس ہونے کے اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے میری کیا حیثیت ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اس لیے جیلس ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جو آپ کو دیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو دوسرے کو دیا ہے وہ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، تو جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک دعا اپنے لیے بھی دعا کریں اور اس کے لیے بھی دعا کریں جس سے آپ کو جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے خوبصورت حدیث رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موطا مالک کی جو ہے وہ حدیث ہے، شیک ہینڈز فار دس ول ڈسپیل رینکر اینڈ ایکسچینج گفٹس اینڈ لو ون اندر فار دس ول ڈسپیل ہیٹڈ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ملایا کرو ایک دوسرے سے اور گفٹس ایکسچینج کیا کرو، کیونکہ اس سے جیلسی، ہیٹڈ اور تمام نیگیٹو جذبات جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیلسی سے بچائے اور ہمیں پازیٹیو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔